مساکل پک جتہی نہ چڑھتا یا اللہ پاکا یا اللہ پاکا یا اللہ پاکا یا غفور الرحیمہ یا اللہ یا اللہ۔ آپ نے ابھی جو قیامت کے مناظر دیکھے یہ اس خاندان کے ایک دور پرے کے رشتہ دار نے بھیجے ہیں جو بشنوئی بنیر میں نیست و نابود ہو گیا۔ اس گھر میں دبئی سے آنے والے چھوٹے بھائی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ لڑکے کا باپ اپنے ایک اور بیٹے اور کزن کے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اس کو لینے کے لیے گیا تھا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ سیلاب نے اس 3 منزلہ عمارت کو منٹوں میں نگل لیا۔ نیچے والے حصے کو پتھروں اور پانی نے اکھاڑا، حجرہ زد میں آیا۔ تیسری منزل بھی کام نہ آئی۔ 25 افراد پانی کی نظر ہو گئے۔ اس گھر سے کچھ دور اسی خاندان کے 13 اور ممبران لقمہ اجل بن گئے۔ 5 منٹ 38 اموات۔ اس تباہی و بربادی کو 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگا۔ اس کے بعد پانی اتر گیا۔ اس سڑک کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہاڑوں سے صرف پانی نہیں آیا بلکہ پتھروں کی بارش بھی ساتھ آئی اور راستے میں کھڑی ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر گئی۔ پہاڑوں میں گھرے ہوئے خیبر پختونخوا اور اس سے متصل دوسرے علاقوں میں ایسے ان گنت واقعات ہوئے ہیں جن کے ثبوت کسی کیمرے پر موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ کل کے واقعے کو دیکھو جو ثوابی کے اندر ہوا، بہت ہی خوفناک واقعہ ہے، اور اس وقت ہم ثوابی کے بالکل قریب سے نکل کر وہ بادل جس کے اندر سے یہ تباہی نکلی اور خاندانوں کو اس نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، جانوں کا ضیاع کیا، وہ بادل ہمارے سر پر سے گزر رہا تھا۔ ہم بنیر کی تباہی کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ثوابی جس کو ہم نے چھوڑا اپنے پیچھے اچھی حالت میں، اگلے چند گھنٹوں کے اندر ایک بڑی بین الاقوامی خبر کا مرکز بن گیا تھا۔ دوڑئی ثوابی کے اس واقعے کی تباہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اب نہ ڈھلوان پر بنے گھر محفوظ ہیں اور نہ ہی میدانوں میں رہائش گاہیں اور فصلیں۔ عام آدمی کو جو بتانے کی ضرورت ہے کہ اب بجلیاں ویسی نہیں رہیں جیسی پہلے تھیں، اب بادل ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کہ پاکستان کے اندر کلاؤڈ برسٹ کا فنامنا کیا ہے، یہ ہمارے سر کے اوپر رحمتوں کے بجائے ایک بڑے امریکی بموں کی طرح کیوں برستا ہے، اور بجلی جو پہلے کڑکا کرتی تھی اور کبھی کبھار ہمیں کانوں کے اوپر ہاتھ رکھنے پر مجبور کرتی تھی، اب وہ بجلی بربادی کا باعث کیوں بنتی ہے۔ ہم نے کلاؤڈ برسٹ کے بارے میں اور کڑکنے والی تباہ کرنے والی بجلی کے بارے میں ایکسپرٹ سے جانا۔ کلاؤڈ برسٹ یہ نہیں کہ بادل پھٹ پڑا، اس کی اگر ڈائریکٹ ٹرانسلیشن کریں اردو میں تو بادل پھٹ پڑا، تو بادل اصل میں پھٹتا نہیں ہے۔ اس کا تعلق اگر ہم ورلڈ میٹ آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن کے مطابق جائیں تو 100 mm یا اس سے زیادہ کی بارش ہو اور 10 سے 20 کلومیٹر کی ایریا میں ہو، تو یہ بیسیکلی سگنیفائی کرتا ہے تیز بارش کا ہونا، کہ 100 mm پر آور سے زیادہ بارش ہو رہی ہے اور وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ بارش ہو تو اس سے کافی نقصان ہو سکتا ہے، فلیش فلڈنگ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس کا تعلق صرف اس رین ریٹ سے نہیں ہے، یہ اور بھی بہت ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں۔ ٹرین کیسی ہو، جب اس کا نقصان کب زیادہ ہوتا ہے، جب ٹرین ایسی ہو جس میں بارش کا پانی فلو نہ کر سکے، یا پانی پہلے سے بارش زمین سیچوریٹڈ ہو، اس میں بارشیں پہلے سے بھی ہوئی ہوں، تو زمین کی ایبزارپشن کیپیبلٹیز بھی کم ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں انکروچمنٹ زیادہ ہو گئی ہیں، درخت کم ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کلاؤڈ برسٹ کا جنرلی ایک اوور ویو سا تھا۔ اس میں میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ غبارے میں پن ڈالو تو جیسے غبارہ پھٹ جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یا لوگ کہتے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ کا برسٹ آپ نے سنا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اٹ از جسٹ رین ریٹ، جب رین زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ سپیڈ سے اور اس کی ایگزیکٹ مقدار 100 mm
پر آور سے زیادہ اور یہ سسٹینڈ ہو فار 1 اور more hours تو کلاؤڈ برسٹ انٹینسٹی رین ہو گئی ہے. تو کلائمیٹ چینج کے ساتھ لائٹنگ سٹرائکس کا جو فینومنا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان کے جو شمالی علاقے ہیں، مالاکنڈ ڈویژن شامل ہے، ہزارہ ڈویژن اور اسلام آباد اور پرا چنار کے علاقے، یہ سب سے زیادہ لائٹنگ سٹرائکس کے ایریاز ہیں. دنیا بھر میں اگر لائٹنگ میپ آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ لائٹنگ سٹرائکس ان ایریاز میں بھی ہوتی ہیں. تو کلائمیٹ چینج کے ساتھ جو ہوا کا جو کنٹراسٹ ہوتا ہے، ایک گرم ہوا ہوتی ہے، ایک سرد ہوا ہوتی ہے، تو ان کا کنٹراسٹ بھی ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، جس کے تحت لائٹنگ سٹرائکس جو ہے خصوصاً ہمارے پاس بہار کے موسم میں اور مونسون کے کچھ موسم میں اور پھر خزاں کے موسم میں کافی سویر ہوتی ہیں، جس میں سپر سیل تھنڈر سٹارم بنتے ہیں، اور یہ بھی ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. جیسے آپ نے اسلام آباد میں جو سپر سیل تھنڈر سٹارم دیکھا تھا اپریل میں، جس میں کافی زیادہ نقصان ہوا تھا گاڑیوں کو اور جو اولے پڑے تھے. تو اس طرح کی انٹینسٹی اور اس طرح کے ایونٹس کے لیے آگے وقت میں بھی ہمیں تیار رہنا ہوگا. تو ایکسپرٹس آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کلاؤڈ برس کیسے اب ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئے ہیں، اور جو کڑکنے والی بجلی ہے اس سے بچنا ہم نے کیسے ہے، اور اس کے خطرناک نتائج کیا برآمد ہو سکتے ہیں. جب آپ سمجھتے ہیں کہ موسم خوشگوار ہے، آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے یہ موسم اس تبدیلی کا نمائندہ ہے جو اب ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے. لیکن کیا اس موسمیاتی تبدیلی کے ارد گرد اور اس سے ہونے والی تباہی کے ارد گرد سیاست بھی گھوم رہی ہے؟ میں جس علاقے میں بھی گیا حالیہ بارشوں میں، مجھے نظر آیا کہ یہاں پر سیاسی طور پر آپ کو ریلیف کے کاموں میں اور ریسکیو کے کاموں میں ایک مہر لگی ہوئی نظر آتی ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے خیبر پختونخوا کا اگر آپ ایک بطور ایگزامپل اس کے ایک حصے کو دیکھیں تو اس نے یہ باور کروانا ہے کہ جو پروپیگنڈا اسٹیبلشمنٹ کی خلاف ہوتا رہا، فوج کے خلاف ہوتا رہا، وہ ناقص پروپیگنڈا ہے، اور پاکستان کو ان کرٹیکل حالات میں، نازک حالات میں ہر حال میں ایک منظم فورس کی ضرورت ہے. اور خیبر پختونخوا جہاں پر میں موجود ہوں، اگر اس کے حالات کو دیکھیں تو اس کو تو اشد ضرورت ہے ایک ایسی منظم فورس کی جو بر وقت نہ صرف لوگوں کو ریسکیو کر سکے بلکہ ریلیف بھی فراہم کر سکے، جس کے پاس وسائل بھی موجود ہیں اور جو کسی قسم کی ہرڈل کو پاس کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو آپ کو جو کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ قومی ضرورت بھی ہے، لیکن اس پروپیگنڈے کو زائل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے جس پروپیگنڈے کی زد میں پاکستان بہت طویل عرصے تک رہا اور جو ایک بہت ہی فساد برپا کرنے والی سیاست کا حصہ ہے. جب رپورٹرز کام کرتے ہیں فیلڈ کے اندر تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی فوج، پاکستان کے لا انفورسرز، پاکستان کی وفاقی حکومت کیسے سیاست سے بظاہر بچتی ہوئی وہ کام کر رہی ہے جس کے سیاسی اثرات مرتب ہوں گے. سمیرہ خان ہماری کولیگ ہیں جو بیشتر ان بریفنگز کے اندر موجود رہی ہیں جن بریفنگز میں پاکستان کے اداروں نے، فوج کے نمائندگان نے ان کو یہ بتایا کہ موجودہ حالات سے نپٹنے کے لیے ان کا لائے عمل کیا ہے. ان سے ہم نے پوچھا کہ وہ لائے عمل اس کی اسسمنٹ کیا کرتی ہیں. جی بہت واضح ایک تصویر کل دیکھی ہے میں نے امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے. ایک بہت جائگنٹک ایفرٹ جو ہے دیٹ از بینگ پٹ ان پلیس ان دیٹ ایریا. فوج نے اسپیسیفکلی یہاں پہ 8 انفینٹری ان کی یونٹس ہیں، انفینٹری اور ایف سی کی دونوں کی 8 یونٹس جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، جبکہ روڈ انفراسٹرکچر کے لیے کور آف انجینئرنگ کی 2 بٹالین اور 2 اربن سرچ اینڈ ریسکیو کی بٹالینز جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں سرگرم ہیں. یہ اوور آل ایک فگر ہے، اور اس وقت جتنے بھی فلڈ ہٹ ایریاز ہیں انکلوڈنگ بنیر، بشنوئی اور قادر پور وغیرہ، تقریباً آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 4000 کے قریب رفلی جو ہے یہ فوجی جو جوان ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور ڈے ان ڈے آؤٹ جو جتنا وقت میں نے وہاں گزارا ہے ایک ایسی ایفرٹ ہے کہ جس میں ابھی کیونکہ بہت ارلی ٹائم ہے یہ کہنا کہ کتنے عرصے میں یہ فوج کا ریسکیو آپریشن کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ اتنا پھیلاوا ہے طلعت صاحب، اس قدر بڑی تباہی ہوئی ہے. صرف ایک بشنوئی گاؤں کو آپ دیکھ لیں، آپ نے خود بھی وزٹ کیا ہے وہاں پر، آپ نے جا کر دیکھا ہے. پیر بابا بازار میں 2 منزلہ عمارتوں کے اندر کیچڑ جو
جو تھا وہ چھت تک گیا ہے اس دریا کا. تو یہ دیکھنے والی آنکھیں بھی حیران ہیں اور ہم خود حیران ہیں کہ آخر یہ ہوا کیسے ہے اور اس کے محرک کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے اس قدر بڑے پیمانے پر کلومیٹرز کے حساب سے تباہی ہوئی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاک فوج نے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں 3 میڈیکل یونٹس بھی قائم کیے ہیں جن میں 6304 لوگوں کا اب تک علاج ہوا ہے اور پاک فوج نے ہی 6903 لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. ڈیڈ باڈیز کی ریکوری ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ کل جس پتھروں کے اس آبشار کے اوپر جو کہ جس پہاڑی پر کلاؤڈ برسٹ ڈیولپ ہوا تھا اس کی پیک سے لے کے نیچے گاؤں کے اس آخری کونے تک جہاں تک یہ پتھروں کی ایک پوری واٹر ٹریل آئی ہے اس کے نیچے گھر دبے ہوئے ہیں اور ان گھروں کے اندر جب اس وقت بھی ہم ان پتھروں کے اوپر رپورٹ کر رہے تھے تو یہی ہمیں معلوم تھا کہ ابھی ہمارے قدموں کے نیچے بھی ایسے گھر ہیں جس میں بہت سارے لوگ ابھی پھنسے ہوئے ہیں اور لوگوں نے ان کے زندہ نکلنے کی امیدیں چھوڑ دی تھی. اور ہم نے پھر ان سے یہ بھی پوچھا کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے جن کا براہ راست تعلق سیاست سے ہے. خیبر پختونخوا جیسا ہارڈ کور علاقہ جو کہ کے پی کا کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کا گڑھ تھا بہت چینج ہوا ہے. کچھ وہاں میں نے پولیٹیکل انفلٹریشن دیکھی جب لوکلز کچھ بات کر رہے تھے تو مجھے 2 لڑکے ملے جو اردو نہیں جانتے تھے وہ پشتو میں بات کرنا چاہتے حضرت اللہ اور عامر. ایک کا تعلق مردان سے تھا اور مردان آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے وہاں پہ کلین سویپ کیا تھا وہاں بہت بڑی تعداد میں ان کے نمائندے جیتے. اس لڑکے نے کہا کہ میں یہاں پر امدادی کارروائیوں کے لیے آیا ہوں فلاحی ایز اے رضاکار آیا ہوں والنٹیئر میں نے کیا ہے مگر میں پاکستان آرمی کا بہت شکر گزار ہوں. اس نے کہا کہ ڈیر شکر گزار ہے مجھے پاکستان آرمی چدا آغا مونگ سرا ہر وقت کی ولاڑی اور دخ کشانتی اگوی زمونگا ڈیر مدد ہوک آؤ اللہ دے دوی ہمیشہ مدد ہوکی. یعنی ہی واز ناٹ جسٹ تھینکنگ ان پشتو ان فیکٹ ہی واز پریئنگ فار دیم. اور جو حضرت اللہ ہے حضرت اللہ نے بھی یہی بات کی کہ اللہ کے عذاب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں مگر یہ اللہ کا عذاب بھی ہے اور ہمیں اس کو فیس کرنا ہے اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے. ساتھ ہی انہوں نے بھی پشتو میں کیونکہ انہوں نے ٹوٹلی پشتو میں بات کی تھی تو میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں کہ ہی سیڈ دیٹ کوٹ ان کوٹ چے دا اللہ عذاب دے مونگا ورتا مخامخ مونگا بتوباگار ہم یو خو مونگا خوشحال یو چ ملک ہر طرف نہ ہر قسم خلق کو دا پاکستان آرمی زمونگا ڈیر مدد ہوکا. خیبر پختونخوا میں مکمل طور پر آپ کو ایک سیاسی بریک ڈاؤن نظر آتا ہے. جو حالیہ بارشیں ہیں اور جو تباہی ہے جو لوگوں کی بپتا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے لیکن سیاسی طور پر آپ کو بریک ڈاؤن نظر آتا ہے. جو صوبائی حکومت ہے اس کا ماننا یہ ہے کہ اس کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. جو چیف منسٹر ہیں وہ مدد کے طلبگار ایسے ہیں کہ جیسے ایک بہت ہی مشکل میں پھنسا ہوا شخص اپنی انا کی تسکین کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہو کہ میری مدد اگر آپ کریں گے تو میرے سر پر احسان نہیں کریں گے اگرچہ مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ مدد نہیں بھی کریں گے تو پھر بھی میں اپنا کام چلا لوں گا. خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس وسائل موجود نہیں ہیں مسائل کے انبار ہیں لیکن اس کے باوجود سیاست ایسی ہے کہ علی مین گنڈا پور بطور چیف منسٹر گہری سیاست کی نظر ہوئے ہیں. الحمدللہ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اس مشکل کی گھڑی میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑ سکتی ہے کیونکہ خیبر پختونخوا پاکستان کا وہ صوبہ ہے جس نے سرپلس بجٹ دیا اور سرپلس بجٹ کی وجہ سے آج پورے خیبر پختونخوا میں جس طرح سیلابی صورتحال ہے تو ہم اپنے لوگوں کی اپنے باہمت ہم اپنے دستے بازو اپنی خیبر پختونخوا کی عوام کی ہر محاذ پہ مدد کر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب آن گراؤنڈ ہے اور پچھلے 5 دن سے ہر ڈسٹرکٹ ہر ڈویژن ہر تحصیل تک پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا نے حکومت نے باقاعدہ طور پر تمام تر ڈپارٹمنٹس کو لیٹرز کیے تمام پی ڈی ایم ایز کو لیٹرز کیے اور پراپر حکومت ٹو حکومت ایک میسج کنوے ہوتا ہے کہ سیلابی صورتحال ہے اور ہمیں کیا چیز درکار ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک بیان بار بار تمام تر میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ہمیں کسی کی امداد کی ضرورت نہیں. ان کے کہنے کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ سیلاب کو 5 دن گزرنے کو ہیں 5 دن سیلاب ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک وفاق اور دیگر صوبوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے بالخصوص پنجاب کی جانب سے کہ آپ لوگوں کو کیا چاہیے. کیا ہمیں دال چاول چاہیے؟ کیا ہم دال چاول اور راشن کے لیے خیبر پختونخوا کی عوام بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا ہم اتنے بے بس ہو چکے کہ ہم ان سے دال چاول لیں گے؟ ہمیں تو چاہیے تھی مشینری ہمیں چاہیے تھے ایکسیلیٹر ہمیں تو ریسکیو کے جوان چاہیے تھے لیکن انہوں نے بر وقت نہیں پہنچائے ہیں. ان کے پاس اب بھی ٹائم ہے اب بھی ہمارے لیے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے ان کے لیے. آئیں خیبر پختونخوا کے لوگوں کی مدد کریں.
یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں ریکویسٹ کی. تو بھائی ریکویسٹ کی یا نہیں کی, میرا ایک سوال ہے تمام پاکستانیوں سے, خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے تو آپ لوگوں کو بالخصوص فیڈرل حکومت کو فوری طور پر امداد بھجوانی تھی, کیونکہ فیڈرل حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کرتے اس مشکل حالات میں, لیکن تن تنہا چھوڑ دیا. ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا وہ اس تمام معاملے کو, جس کا ایک عکس ہم نے حالیہ بارشوں کی صورت میں دیکھا, ایک وقتی ثانیہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس مدد کی طلبی کے اندر زیادہ مرکز پر انحصار نہ کریں, پنجاب پر انحصار نہ کریں, یا ان کے خیال کے مطابق آنے والے مہینے اور سالوں کے اندر ان کو مسلسل مدد اور سپورٹ کی ضرورت ہوگی؟ دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا خود مختار صوبہ ہے, اور خیبر پختونخوا کے پاس الحمدللہ اتنے وسائل ہیں کہ اس مشکل کی گھڑی میں اپنی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ پوری حکومت ہماری ٹھہری ہوئی. جہاں تک بات ہے وفاقی حکومت کی, تو ایک افسوس ہی ہم کر سکتے ہیں کہ 5 دن گزرنے کے باوجود آج بھی ہم ٹی وی کے اسکرینوں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی امداد روانہ ہو چکی ہے, پنجاب حکومت کی امداد روانہ ہو چکی ہے. دیکھیں میرا ایک عرض ہے, میرا ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کی عوام دال چاول نہیں مانگ رہے ہیں, ہم مشینری مانگ رہے ہیں. 5 دن تک انہوں نے نہیں دی, چوتھے روز وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بیان دیا کہ ہمیں ان کی نہیں ضرورت. الحمدللہ ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں میں اس وقت ثوابی کے اس علاقے میں موجود ہوں جہاں پر کل کراؤڈ برسٹ ہوا, اور آج بھی کئی لاشوں کو ہم نے نکالا, کل کے دن بھی ہم نے کئی لاشوں کو نکالا. تو ہم لوگوں کو نکال رہے ہیں, جتنے وسائل ہیں ہم بروکار لاتے ہوئے کام کر رہے ہیں, اور جہاں پر ہمیں پرائیویٹ مشینری کی ضرورت ہو رہی ہے وہ بھی ہم لگا رہے ہیں. ہمارا مقصد خیبر پختونخوا کی عوام کو سہولیات دینا, ہمارا مقصد خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا, ہمارا مقصد اس مشکل کے حالات میں اپنی عوام کے ساتھ ٹھہرنا. یہ ثبوت ہوتا ہے عوامی وزیر اعلیٰ کا, جس طرح وزیر اعلیٰ صاحب اس وقت ثوابی کے علاقے میں موجود ہیں, کل بنیر میں تھے, پرسوں سوات میں, اسی طرح ہر ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہیں اور وہاں پر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. تو تمام پاکستانیوں سے میری درخواست ہے, ہمیں انفرادی قوت چاہیے, ہمیں مشینری چاہیے, ہمیں دال چاول نہیں چاہیے. الحمدللہ کی جتنی مشینری خیبر پختونخوا میں ہے وہ کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم جس طرح آج سیلابی صورتحال ڈیرہ اسماعیل خان, ٹانک اور دیگر اضلاع میں جنوبی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے, تو وہاں پر بھی ہم نے ٹیمیں لگائی ہوئی ہیں. ہم اپنے خیبر پختونخوا میں ہر جگہ, ہر مقام, ہر بندے کو محفوظ کر رہے ہیں. یہ ہماری عوام ہے, اور ہم اپنی عوام میں کے ساتھ اس مشکل کے وقت میں ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کی ایک بڑی جماعت ہے. اس جماعت کی طرف سے ہم نے بہت ساری جگہوں پر فلاحی کیمپ بھی دیکھے ہیں, کچھ ریسکیو کے معاملات کے اندر بھی ہمیں جماعت نظر آئی. جب ان کے نمائندے سے ہم نے پوچھا کہ عوامی نیشنل پارٹی موجودہ آفات کو کیسے دیکھتی ہے, اور جو صوبائی حکومت ہے اس کے بارے میں اس کے نظریات کیا ہیں, اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی ان علاقوں کے اندر بھی ان آفات کے پیش نظر اپنے آپ کو متعارف دوبارہ سے کروا سکتی ہے جن علاقوں میں ان کا کبھی زور تھا اور اب وہ زور کم پڑتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس سوال کے جواب میں ہمیں یہ رد عمل ملا. السلام علیکم جی, طلعت صاحب بڑی مہربانی جی, تھینک یو. جہاں تک پروونشل گورنمنٹ کی یا ان کا وہ ہے تعلق ہے, تو قدرتی آفات میں اب ایسی مصیبت میں پھنسے ہوئے کہ ہم بلیم گیم کرنا نہیں چاہتے, لیکن یہ ضرور ہے جی حکومتوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور حکومتیں جب سموتھ چل رہا ہو, سارا کچھ سموتھ چل رہا ہو تو اس میں, اور جب ایسے قسم کے آفات ہو یا کوئی حالات ہو یا انسرجنسی ہو یا ایسی چیزوں, تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ حکومت کی کیپیبلٹی کیا ہے اور حکومت کی کیپیبلٹی کیسی اور کتنی ہے. یہاں پہ ہمارے صوبے میں ہم چیخ رہے ہیں جی گزشتہ 13 برسوں سے کہ ہمارے صوبے میں حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے جی. یہ صرف سیلاب کی بات نہیں ہے, لیکن اس وقت ہم جس مصیبت اور جس اس سے گزر رہے ہیں, تو میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے, ان کے خلاف ایسی بات نہیں کرتے, لیکن یہ تو ضرور کریں گے کہ حکومت چوتھا دن جا رہا ہے جی. کل ثوابی میں ہوا ہے جی, گدون میں, اس سے پہلے دن جو ہے کرک میں,
खैबर जिला खैबर जो नाम मैं ले रहा हूँ ये सारे जिलों के मैं नाम ले रहा हूँ. अगर मैंने गांव के नाम गिनना शुरू किया तो वो तो फिर बात बड़ी लंबी हो जाएगी. तो मेरे ये 5-6 जिले 7 जिले हैं तो है जी हजारे में, उसमें सारे लोग निकल गए हैं जी. आप बुनेर हम खुद गए हैं जी. बुनेर में आप एक गांव है बिश्वनई, वो पूरी का पूरा गांव मेरे ख्याल में कोई 10% गांव के घर रह गए हैं, बाकी सारे तो पानी में बह गए हैं. तो इन हालात में जी फलाही तंजीमें हैं. हमारे बाचा खान खुदाई खिदमतगार तहरीक के जो लोग हैं, जो तंजीमें, आज भी मेरे सूबाई सदर जो है वो सवाबी में फिर रहा है, वो वहाँ पे उन लोगों के साथ उनके दरमियान में बैठा हुआ है. ये हुकूमत सिर्फ चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर का नाम नहीं है जी. वहाँ की जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी कहीं कहीं नजर आ रहे हैं, वो भी नजर नहीं आ रहे हैं. वहाँ पे जो पीडीएमए और एनडीएमए के लोग हैं वो भी इस तरह नजर नहीं आ रहे हैं. पीपल्स पार्टी एक और स्टेक होल्डर है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर. उनके गवर्नर यहाँ पर मौजूद है और गवर्नर की जो लड़ाई है, जो सियासी तौर पर कशमकश हम उसको कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, वो किसी से ढकी छुपी नहीं, जिसके जवाब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अपने ख़ास अंदाज में रद्दअमल देते रहे हैं. लेकिन क्या इस मौके के ऊपर गवर्नर हाउस और सीएम हाउस इकट्ठे हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिल्कुल, सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा जिस अलमिये से गुजर रहा है, जो अल्लाह ताला की तरफ से आफत आई हुई है, हर सियासी जमात को, हर ऑर्गेनाइजेशन को हम दावत दे रहे हैं जो वो आए यहाँ पे, खासकर स्वात, बुनेर, बाजोड़, सवाबी, जहाँ जहाँ पे भी ये है. मैं खुद भी अभी डी खान में हूँ. यहाँ पे हमारे जो कच्चे का इलाका है वहाँ पे इंडस रिवर के लेवल बढ़ गया है. मेरे ख्याल में यहाँ पे मिसालें मौजूद हैं. अगर आप देख लें, केपी में पश्तून एक जिरगा हुआ था, तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, तमाम सियासी जमातें बशमूल वज़ीर आला साहब, अपोजिशन सब, हम इकट्ठे होके हमने उस इशू को सॉल्व किया था. और ये हम इस पे बड़ा काफी प्राउड भी फील करते हैं जो हमने इकट्ठे होके वो सॉल्व किया था. और अभी भी मेरे ख्याल में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सिंध गवर्नमेंट के साथ लगे हुए. हमारे सूबाई सदर जो है मोहम्मद अली बाचा साहब, वो इस टाइम जो है वो फील्ड में है. सिंध गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है. इसी तरह हिलाल अहमद के पैटर्न इन चीफ हैं गवर्नर, वो भी लगे हुए हैं. वज़ीर आला साहब भी फील्ड में. तमाम हमारे एमपीएस, चाहे वो जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं, डॉक्टर इबाद साहब हमारे अपोजिशन लीडर हैं, वो भी फील्ड में है. और बिल्कुल ये एक अच्छा मैसेज जाएगा, तमाम पार्टियां इकट्ठे होके इस इंसानी अलमिये को काउंटर करें, उसके लिए अपनी कंट्रीब्यूशन दें. और मेरे ख्याल में ये मकबूलियत की इसमें कोई सवाल की बात ही नहीं है. ये एक इंसानी अलमिया है जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी का फर्ज बनता है, इर्रिस्पेक्टिव इसके जो कोई जमात इसमें मकबूल हो या ना हो. ये हमारे लोग हैं. और मैं फेडरल गवर्नमेंट को भी खसूसन इस आफत में रिक्वेस्ट करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आए, इन इलाकों का विजिट करें, जिस तरह वज़ीर आला साहब कर रहे हैं, गवर्नर साहब कर रहे हैं. इनको भी चाहिए जो वो आए और इन इलाकों में दौरा करें. जमात इस्लामी एक बहुत अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुनामी की जद में हमें नज़र आती है. उनका बहुत सारा वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी ज़माने में जुड़ने की वजह से ख़त्म हुआ, किसी ज़माने में उनसे अलहदा होने की वजह से ख़त्म हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता तंजीमी मामलात भी उनके गले में पड़े. अब जमात इस्लामी की जो फलाही तंजीमें हैं वो शायद तमाम जमातों में से सबसे ज़्यादा मौसर भी हैं और सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक भी. तो उनकी फलाही जमातों का जो काम है उसकी झलक भी हम आपको दिखाते हैं और ये भी जानना चाहेंगे कि जमात इस्लामी इस तमाम मामले के ज़रिए अपनी सियासत को लोगों तक कैसे पहुंचाने का दोबारा से बंदोबस्त कर रही है. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तलत साहब, जिस तरह आपको मालूम है कि पूरी पाकिस्तान में अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार जो है वो पहले हुए हैं और जहाँ कहीं भी कोई मुश्किल आती है, कोई डिज़ास्टर आता है तो फौरी तौर पर हमारे रज़ाकार जो है वो मोबिलाइज हो जाते हैं. उनको वो फौरी तौर पर अपने मरकज़ी और सूबाई ऑफिस से रहनुमाई लेकर सर्च एंड रेस्क्यू का अमल शुरू कर देते हैं. अभी ये जो सूरत हाल पेश आई और ये जो सानिया हुआ, सैलाब का एक क्लाउड ब्रस्ट से सैलाब की एक शक्ल बन गई, तो उसमें भी हमारे रज़ाकारों ने आगे बढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया. लेकिन चूँकि ये नुकसान बहुत बड़ा है और बहुत मुश्किल से लोग वहाँ ज़िंदगी गुजारेंगे या बहुत टाइम लगेगा उसको नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आने के लिए, तो अब हम एक तरफ तो उनको टेंट, तरपुलिन शीट्स,
फूड पैकेजेस और किचन सेट्स वगैरह उनकी जो ज़रूरियात है उनको भी फराहम करेंगे, लेकिन उनको अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए माइक्रो फाइनेंस से के स्कीम से हम जो कर्जे दे सकते हैं और थोड़ा बहुत उनको अपना पाँव पर खड़ा कर सकते हैं, वो हम एक प्रोग्राम रखते हैं, इंशाअल्लाह उसकी कोशिश करेंगे। और उनकी जो घर ख़त्म हो चुकी है या मसाजिद ख़त्म हो चुकी है उनको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए और दोबारा उनको आबाद करने के लिए हम मुख्तलिफ फंड्स जो है उसका डोनेशन कैंपेन भी चला रहे हैं और लोग हमारे साथ रब्ता भी कर रहे हैं। तो उसके ज़रिए से हम लोगों की दोबारा रिहेबिलिटेशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो अच्छी ज़िंदगी और बेहतर ज़िंदगी वो गुजार रहे थे तो वही ज़िंदगी वो दोबारा गुजार सके। और ये जो हमारे जितनी भी ज़िम्मेदारान है इस वक्त तक, हमारे जितने भी अल-खिदमत फाउंडेशन के सदर है या जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर है, तो इन तमाम ने खुद इन मुतासरा इलाक़ों का दौरा किया है और हमें हिदायत दी है कि किसी भी कीमत पर आपने तमाम लोगों की ताउन और मदद करनी है ताकि उनकी कोई भी कमी जो है वो ना रहे और उनको दोबारा हम अपने पाँव पर खड़ा करने के काबिल बना सकें। क्या JUIF ये समझती है कि सूबे के मौजूदा हालात के अंदर और इसके पेश नज़र उनके लिए सियासी मौक़े ज़्यादा हैं? जो फलाह का काम है, जो लोगों की ज़रूरत को पूरे करने का मामला है, वो अपनी जगह पर है और उसके लिए JUI ने कुछ बंदोबस्त भी किया है, लेकिन क्या उनको लगता है कि इस आसमानी आफत ने दोबारा से सूबाई हुकूमत की कमज़ोरियों को आश्कारा किया है और लोगों की बिपता अगर बढ़ रही है तो इसका सियासी फ़ायदा JUI को हो सकता है? इस वक्त हमारा सूबा जो है वो एक तो कुदरती आफात की जद में है और एक नाअहल हुकूमत की जद में है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो। दोनों टसल ने हमारे सूबे को तबाह बर्बाद करके रख दिया। और देखिए आज बुनेर में, शांगला में, बाजवड़ में, अपर दीर सवाबी, इसमें लोग अपने बच्चों को, बीवी को, वालिदैन को, उनकी लाशों को ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं कि उसकी मदद करे। इसमें कोई शक नहीं कि JUI ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत फराग दिली से पूरी कौम को कहा है कि आप इनकी मदद करें सैलाब ज़दगान की। मैं खुद इस सिलसिले में आज लाहौर आया हूँ। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गया, उनके प्रेसिडेंट ने, उनके मेंबरान ने हमारे नगद रकम दी है 30 लाख रुपए और भी भेजेंगे। इस तरह हमारे दूसरे दोस्त से उनके पास आया, उन्होंने 10 लाख रुपए दिए, तकरीबन 50 लाख से ज्यादा अद्वियात और ये जमा हो गई हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम इसको बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के ये ले जाएंगे। एल्डर मशरान, अगर हॉस्पिटल की जरूरत हो वहां पे हमने सोचा, उनसे मशवरा किया कि घर बनाने के लिए हम इनको नगद पैसे जितने भी घर बन सकते हैं 100, 200, 300, 400 इनको कुछ पैसे दे दे, 20-20, 30-30 हजार रुपए। तो इसके लिए मैं खुद लाहौर आया, हमारी जमात के दीगर अरकान भी काम कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत इस वक्त सियासी स्कोरिंग में लगी है, ये फेल हो गया, वो फेल हो गया। हम कहते हैं कि वफाक भी फेल हो गया और सूबा भी फेल हो गया, क्योंकि इतना बड़ा आफत आने के बाद आज तक फील्ड में सरकारी अफसरान साहबान नजर आ रहे हैं लेकिन कुछ काम नहीं। सूबाई हुकूमत का एक बड़ा इम्तिहान है। सूबाई हुकूमत इस मौके से फ़ायदा उठाती है, अपनी अना को तस्कीन पहुंचाती है या उसको रद्द करती है, वफाकी हुकूमत के साथ मिल के काम करती है, फ़ौज के साथ उसके ताल्लुकात किस किस्म के बनते हैं। इन तमाम अनासर का एक नतीजा निकलेगा कि सूबाई हुकूमत इन आफात की जद में आती है या आफात के पस मंज़र में लोगों की मदद करते हुए वो तमाम नुकसान अपना सियासी पूरा करते हुए नज़र आती है जो नुकसान उसने एहतजाज के अंदर किया। आपको याद होगा कि हमने अपने प्रोग्राम्स में आपको गैलप सर्वे दिखाया जिसके अंदर बताया गया था कि सूबाई हुकूमत ने बहुत बड़े पैमाने पर वक्त ज़ाया किया है और तकरीबन 60% के करीब लोग ये समझते हैं कि सूबाई हुकूमत ने एहतजाज के अंदर वक्त ज़ाया किया है। अब ये एहतजाज का वक्त नहीं है, अब ये लोगों को रिलीफ फराहम करने का वक्त है। तो क्या सूबाई हुकूमत लोगों की तवक्कुआत को पूरा करेगी? और अगर उसने तवक्कुआत को पूरा नहीं किया तो उसके बेनिफिशरीज़ कौन होंगे? यहाँ पर क्या PMLN वफाक के ज़रिए लोगों के दिल जीत पाएगी? क्या JUIF, क्या जमात इस्लामी, क्या अवामी नेशनल पार्टी और इनफरादी सियासतदान
लोगों के तक वो पहुंच कर पाएंगे जिस पहुंच के बाद तवील अरसे तक लोग उनको याद रखेंगे। ये बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन याद हमें ये रखना है कि इन सवालों का ताल्लुक़ किसी बड़े इनकलाब से नहीं है, उस मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीली से है जो अब हमारे हाथ से निकल गई है। अगर हमने मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीली के बाद होने वाली तबाही के नतीजे में लोगों की ज़िंदगियों की तब्दीली को रजिस्टर नहीं किया और लोगों के नए मसाइल के ऊपर तवज्जो नहीं दी, तो आप नारे जो भी लगाते रहें, कहते रहें कि आप मकबूल आम हैं और आपका डंका बजता है, बारिश आपको हर सीज़न में ये याद दिलाएगी और लोगों की याद दहानी करवाएगी कि ये सब बातें कहने की हैं। आसमान से जब बिजली कड़कती है और बादल फटते हैं और ज़मीन के ऊपर जब तूफ़ान बरपा होता है तो लोग सामने होते हैं और अमफरियत एक ही होता है, माहौलियाती तब्दीली और तबाही का। बीच में ना इंतज़ामिया है और ना सियासतदान। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए। खैबर पख्तूनख्वा से अल्लाह हाफ़िज़।